اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس امت میں ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے ہر وقت ہر حال میں کہ جو لوگوں کو نیکی کی طرف رغبت دلائے اور برائی سے روکے۔ اور اس آیت کا مقصود وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ کہ ہر حال میں ایک امت میں ہر امت میں ایک گروہ ایسا ضرور بھی ضرور ہر وقت ہونا چاہیے جو اپنے آپ کو خاص کر دے کہ وہ نیکی کا حکم دیں گے برائی سے روکیں گے۔ بحیثیت مسلمان ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان تم میں سے برائی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے روکے۔ ہاتھ سے نہیں روک سکتا، اپنی زبان سے روکے، اپنی زبان سے بھی نہیں روک سکتا، کم از کم دل میں برا جان لے۔ دوسری روایت میں الفاظ ہیں اس کے بعد رائی کے برابر بھی انسان میں ایمان نہیں رہتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ضرور کرو گے، اگر تم نے یہ کام نہ کیا اللہ کی طرف سے تم پہ عذاب آئے گا، تم اللہ کو پکارو گے اللہ تمہاری نہیں سنے گا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا اس کے بعد پھر یہ بھی ساتھ ہی فرما دیا پہلی قوموں کی طرح، پہلے لوگوں کی طرح، پہلی امتوں کی طرح آپس کے اندر فرقوں میں نہ بٹ جانا، اختلافات کرتے ہوئے آپس میں دور نہ نکل جانا کہ تم ایک دوسرے کے قریب نہ آ سکو۔ اگر تم فرقوں میں بٹ گئے، اختلافات میں بٹ گئے، تم نے اپنے مفاد آگے رکھ لیے، فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللہ کا بہت بڑا عذاب ایسے لوگوں پہ نازل ہونے والا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امام احمد عبداللہ بن یحییٰ سے کہ ہم بیت اللہ میں حضرت معاویہ کے ساتھ تھے، حضرت معاویہ ظہر کی نماز کے بعد کھڑے ہوئے خطبہ دیتے ہوئے کہا لوگوں سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دونوں اہل کتاب یہودی اور عیسائی 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری یہ امت میری یہ قوم 73 فرقوں میں بٹے گی، سارے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ اور ساتھ ہی سیدی رسول اللہ نے فرمایا میری امت کے کچھ گروہ ایسے بھی ہوں گے ان کے اندر خواہشات، ان کے اندر بدعات اس قدر سرایت کر جائیں گی جس طرح ایک بولا کتا کسی کو کاٹتا ہے اس کا اثر پورے انسان کے وجود میں سرایت کر جاتا ہے۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب کے لوگوں اللہ کی قسم ہے اگر تم نے میری سنت کو قرآن و حدیث کو تھامے رکھا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پھر وہ فرقہ کون ہے کہ جو صحیح معنوں میں حق پہ ہے، جس کو اللہ جنت میں داخل کرے گا؟ آپ نے نام نہیں بتلایا، ما انا علیہ واصحابی، جو میرے جانے کے بعد میرے طریقے پہ میرے صحابہ کے طریقے پہ چلے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ علماء نے، فقہاء نے، متقدمین نے، حضرات یہ فرقہ وریت جو آج ہمارا موضوع ہے اتحاد امت کتنا ضروری ہے، علماء فقہاء کی محنتوں نے آج ہم فرقہ وریت سے آگاہ نہیں ہیں۔ فرقہ وریت کو سارے مذموم اس کی مذمت بیان کرتے ہیں، میڈیا بھی مذمت کرتا ہے، چھوٹے سے لے کر کے بڑا تلک سارے مذمت کرتے ہیں فرقہ وریت ٹھیک نہیں، لیکن ہم لوگ اسے سمجھنے سے قاصر ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ تفرقہ، یہ فرقہ وریت علماء نے، متقدمین نے، ہمارے اسلاف نے اس کی 2 صورتیں نکالی ہیں، کاش ہمیں یہ 2 صورتیں سمجھ آ جائیں، بڑی خطرناک دونوں صورتیں ہیں، اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ سب سے پہلی صورت جہاں شریعت نے اختلاف رکھنے سے منع کیا، شریعت نے روکا ہے کسی قسم کا اختلاف ان مسائل میں نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی شخص ان مسائل میں اختلاف کرتا ہے، ان مسائل میں اپنی رائے کو پیش کرتا ہے اور پھر جو ان کو روکنے والے ہوتے ہیں ان کے خلاف تنگ نظری، ان کے خلاف تعصب کے بڑے بڑے الزام تراشے جاتے ہیں، میرے بھائی جہاں پہ شریعت نے اختلاف سے روکا ہے وہاں پہ اختلاف کرنا یہ فرقہ وریت کو ہوا دینا ہے۔ اسلام نے روکا ہے وہ اصول، وہ ضوابط، اصول دین۔ اب اصول دین کے اندر کسی قسم کا اختلاف نہیں۔ جدید تعلیم یافتہ یہ روشن خیال لوگ کہتے ہیں جہاں کوئی لگا ہے لگا رہے، تم کسی کو کیوں روکتے ہو؟
تمہارے پاس کیا اتھارٹی ہے تم کسی کا ہاتھ پکڑ سکو، کسی کو زبان سے روک سکو؟ ہم معاشرے میں امن چاہتے ہیں، معاشرے کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں، جتھے کو لگیا رہے۔ میرے بھائی نہیں، یہ اختلاف بڑا خطرناک ہے، شریعت نے اس اختلاف سے روکا ہے۔ یہ اختلاف کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ اصول دین میں اختلاف، شریعت کے مسلمات ہیں، ایمان کے ارکان ہیں، اسلام کے ارکان ہیں، عقیدہ ختم نبوت ہے، اس پہ اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ صحابہ اکرام کا اجماع ہے، اس پہ اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ قرون اولا جس بات پہ متفق ہو گئے اس پہ اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ جن چیزوں کو اسلام نے یک وقت بیان کر دیا، جو اصول ہیں، ان اصولوں کے آگے بڑھ کر کے ہم کہیں میری یہ رائے ہے، میرے بھائی ایسا اختلاف کرنے والا فرقہ واریت کو ہوا دیتا ہے، اسلام کو مسخ کرنا چاہتا ہے، اسلام کو روندنا چاہتا ہے، اسلام کی حقارت چاہتا ہے۔ ایسے لوگوں کو روکنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ یہ تعصب نہیں ہے، تنگ نظری نہیں ہے، یہ لوگ جماعت اسلام سے خارج لوگ ہیں۔